زمانے کی قسم تمام انسان خسارے میں ہے، سوائے ان کے جو ایمان لائے، جنہوں نے نیک عمل کیے، جنہوں نے ایک دوسرے کو حق کی نصیحت کی، جنہوں نے ایک دوسرے کو صبر کی تلقین کی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ زمانہ گواہ ہے کہ پروگرام میں خوش آمدید۔ میں ہوں آپ کا ہوسٹ آصف حمید، اور آج شریک گفتگو ہیں اس پروگرام میں جناب اوریہ مقبول جان صاحب، جو کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں، سینئر کالم نگار ہیں، تجزیہ نگار ہیں اور سابق بیوروکریٹ ہیں، اور جناب ایوب بیگ مرزا صاحب، ناظم نشر و اشاعت تنظیم اسلامی۔ افغان باقی کوہسار باقی، الحکم للہ الملک للہ۔ علامہ اقبال نے کس کیف کی عالم میں یہ اشعار کہے ہوں گے، اس کا اندازہ ہم نہیں کر سکتے ہیں۔ ٹوائن بھی ایک بہت مشہور فلاسفر آف ہسٹری گزرا ہے۔ 1930 میں اس نے کہا کہ افغانستان وہ سرزمین ہے جس میں اسلامی تہذیب کی جڑیں موجود ہیں، اور اسلام کا احیاء سرزمین افغانستان سے ہوگا۔ امریکہ اپنی ہسٹری کی، اپنی تاریخ کی سب سے لمبی جنگ افغانستان میں لڑ رہا ہے۔ پوری طور پر دنیاوی لحاظ سے ہر طرح سے ملٹری مائٹ کے باوجود وہ ان طالبان کے آگے اپنے آپ کو لاچار محسوس کرتا ہے جو اللہ کی مدد کے سہارے اور اس کے بھروسے پر افغانستان کے اندر قابض فوجوں کے خلاف برسر پیکار ہیں۔ ناظرین، ٹرمپ کے آنے کے بعد افغانستان میں جو حالات تبدیل ہوئے ہیں یا جو ہو رہے ہیں، نئی افغان پالیسی ٹرمپ کی سامنے آئی۔ اب جو فوری حالیہ دورہ ہے وہاں کے سیکریٹری آف اسٹیٹ کا، ٹیلرسن کا، اس حوالے سے ہم آج گفتگو کریں گے اور دیکھیں گے کہ اس میں پاکستان کہاں کھڑا ہے۔ میرا پہلا سوال اوریہ مقبول جان صاحب آپ سے یہ ہے کہ 16 سالہ طویل جنگ جو افغانستان میں امریکہ لڑ رہا ہے، وہ اب کہاں کھڑی ہے، اور ایسا محسوس ہوتا ہے کہ اب اس کے اندر کوئی ٹرنز، کوئی بڑے موڑ آنے والے ہیں۔ اس حوالے سے آپ بتائیں کہ اب کیا ہے اور کیا ہونے والا ہے، آپ کا کیا نظریہ ہے؟ دیکھیں، اوباما جب آیا تھا تو اس کی الیکشن کمپین کا بنیادی حصہ آج سے 8.5 پونے 9 سال پہلے کہ ہم افغانستان سے نکل جائیں گے، اس افغانستان کی جنگ نے ہمیں برباد کر دیا۔ ٹھیک۔ اور اس وقت تک امریکہ کو افغانستان میں آئے ہوئے 8 سال ہو چکے ہوئے تھے، اور اس پوری کمپین کا ہم اس کو ریڈیوس کریں گے، ہم گوانتانامو بے ختم کریں گے، ہمارا معاملہ خراب ہو چکا ہوا ہے، کل کو ہمارے ساتھ معاملہ اور طرف بھی ہو سکتا ہے، پبلک اوپینین ہمارے خلاف بھی ہو سکتی ہے، اور وار ویٹرن جو ہیں وہ ہمارے خلاف ایک قسم کی بہت بڑی علامت بن چکے ہیں پورے امریکہ کے اندر۔ اوباما نے وہاں کوشش کی کہ کسی نہ کسی حد تک وہاں سے نکلنے کی کوشش کی۔ 2014 کی آپ کو یاد ہوگا کہ اس نے ایگزٹ اسٹریٹجی تھی، لیکن پینٹاگون نے، CIA نے اور اس نے بٹھا کے اوباما کو کہہ دیا کہ نہیں بھائی، ہم نکلیں گے نہیں، اس لیے کہ وہ زمانہ گزر گیا کہ جب ہم نکل جاتے تھے۔ ہم فلپین سے نکل گئے تھے، ہم چائنا میں جب ہم چانگ کا شیک کے ساتھ گئے تھے ہم نکل گئے تھے، ہم ویتنام سے نکل گئے تھے، ایون 92 کے اندر ہم چلی سے، نوکراگوا سے، ہونڈراس سے، ان سارے علاقوں سے نکل گئے تھے، اور اسکول آف امریکہ کلوز کر دیا تھا، اور ہم نے یہ اعلان کر دیا تھا کہ اینڈ آف ہسٹری ہو چکا ہوا ہے، نو امریکہ از دی اونلی سپر پاور، اور اگر سپر پاور کے ساتھ یہ ہوگا تو پھر تو مسئلہ ہو جائے گا۔ لیکن تم ایسا کرو، کچھ لوگ بڑھا دو، اس نے پھر تعداد بڑھائی تھی، لیکن اس کے ساتھی جو ہیں وہ آہستہ 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 چھوڑنا شروع ہو گئے تھے، جو ممالک تھے نیٹو میں سے۔ سب سے پہلے آپ کو یاد ہوگا کہ اسپین نکلا تھا، پھر اٹلی نکلا تھا، پھر اور چھوٹے چھوٹے ملک جتنے میں ترکی نکلا تھا، پھر آہستہ آہستہ کرتے کرتے امریکہ اور برطانیہ 2 ملک رہ گئے تھے۔ برطانیہ کے پاس جو علاقہ تھا وہ ہیلمند کا علاقہ تھا، اور یہ جو سارا جو غزنی کا علاقہ تھا، کیونکہ وہ سمجھتے تھے کہ برطانیہ چونکہ کلونیل پاور رہی ہے اور برطانیہ کو ایک اسٹریٹ فائٹ کا تجربہ ہے، ہینڈل کرنے کا تجربہ ہے، تو اس لیے ان کو دے دیا ہے۔ ہیلمند میں جو آخری مارکہ برطانیہ کے ساتھ ہوا ہے، تو برطانیہ ایسے دم دبا کے بھاگا ہے کہ جیسے وہ آج 1905 کے اندر وہ بھاگا تھا، پہلے بھاگا تھا کابل کے جب ان کے مرے۔
تو 8 سال تو اوباما نے یوں کرتے کرتے کر دیے. ہمارے ملک میں بھی لوگ کہتے کہ نہیں یہ ہمارا ہے, تو ہر ملک کو ریئلائز کر دیا کہ تمہاری اپنی جنگ ہے. ہم نے بھی امریکہ کی بولی بولنا شروع کر دی, تمہاری وار ہے اور سب کچھ. اور اس کے ساتھ ساتھ امریکہ ایک اور جگہ مصروف ہو گیا تھا, وہ تھا عراق کے ساتھ ساتھ عرب سپرنگ کا علاقہ. عرب سپرنگ جب آئی ہے تو میں یہ خیر بڑی بات کرنے لگا ہوں, لیکن ہو سکتا ہے یہ بات جو ہے میری ایک ہنچ ہو, جو کوئنسیڈنس ہو, کہ جس وقت شام کے اندر یہ ساری صورتحال بلٹ ہوئی ہے تو پاکستان میں ضرب عضب شروع ہوا ہے. اور آپ اندازہ کریں کہ اس ضرب عضب سے ایک بات یہ ہوئی تھی کہ پاکستان میں شام کا ذکر ہی بند ہو گیا تھا. اس سارے مارکیٹ کو ہم نے غائب کر دیا. ہم اینی ہو جو بھی ہے, میں ضرب عضب کے اندر یا ضد الفساد کے اندر یا کسی چیز کے اندر میں مزید جانا نہیں چاہتا, لیکن ہم نے اپنے طرف سے ایک فضا ان کے لیے ہموار کر دی تھی کہ ہم یہاں پر کسی قسم کی اور کچھ نہیں تو یہاں سے بندے آگے جو ہے نا افغانستان کی طرف ایک ایسی صورتحال کہ لوگ کمفرٹیبلی وہاں جا کے لڑ سکیں ان کے ساتھ. ورنہ تو ایک راستہ تھا, جیسے شام میں لڑ رہے ہیں باقی جگہ کمفرٹیبلی نہیں لڑ سکتے, کیونکہ دار بات ہے نہ مسجد کی ممبر سے گفتگو ہو سکتی تھی, نہ ٹی وی کے اخبار میں گفتگو ہو سکتی. ہر جگہ ایک بنیادی طور پر لفظ جہاد جو ہے اس کو ہم نے ایک گالی بنا دیا تھا نعوذ باللہ جہاں پر پاکستان کے اندر. اس سب کے باوجود ٹرمپ نے یہ طے کیا تھا, آ کے اس کی تقریریں کہتی تھیں کہ ہم یہ ثابت کریں گے کہ ہم ایک بہت بڑی عالمی طاقت ہے, بہت بڑی عالمی طاقت, ہم چیک کر دیں گے, ہم چیک کر دیں گے. شروع میں ٹرمپ خلاف تھا نا اس کے بھی کہ وہ یہاں سے نکلنا چاہیے, کیوں نہیں نکلنا چاہیے, وہ کہہ رہا تھا کہ اپنے امریکہ کو سنبھالو, لیکن یہ نہیں ہو سکتا کہ ہم ایسے نکلیں. انہوں نے کہا یہ کون سی بات ہے کہ چھوٹے چھوٹے جو لوگ ہیں ہمارے ساتھ مذاق کر کے چلے جاتے ہیں. تو ٹرمپ نے آ کے جو افغانستان اور مسلمان اور باقی ساری چیزوں کے بارے میں گفتگو شروع کی, تو اس نے پھر پینٹاگون بیٹھ گیا, اس نے کہا ایسے نہیں نکل سکتے. تو اب امریکہ کی ایک سینٹ کمیٹی ہوتی ہے ڈیفینس, جس کے سامنے یہ سارے جا کے پیسے مانگتے ہیں کہ ہمیں بجٹ سینکشن کرو. اس نے مئی کے اندر ان ساروں کو بلا دیا اور انہوں نے کہا آؤ امریکہ نے جو وار لڑی ہے نا وہ ساری کی ساری اس کی ہمارے سب آ کے بتاؤ کتنی وار ہے. 26 اپریل 2017 کو یہ سینٹ کی اسٹینڈنگ کمیٹی کے سامنے ان کی ایک رپورٹ ہے کہ ہماری کیجولٹیز کتنی ہیں. اور اس نے مکین کی کمیٹی نے کہا, انہوں نے کہا ایک پاس 800 بلین 800 ارب ڈالر تم اس نے اس قوم کا خرچ کیا افغانستان میں. 2300 کچھ امریکی مرینز مروائے تم نے وہاں, جو کہ بڑی مشکل بنتے ہیں. اس سے کہیں زیادہ لوگ جو تھے وہ باقی فورسز کے مرے. 80,000 کے قریب تم نے افغان فوجی مروائے. ٹھیک, 20,000 وہ زخمی ہو چکے ہوئے ہیں کہ جو دوبارہ irreparable لاس ہے, معذور ہو چکے ہوئے ہیں مکمل طور پر, ویل چیئرز پہ ہیں, اس کمریں ٹوٹ کے ہوئی ہیں, آنکھیں نابینا ہو چکی ہوئی ہیں, اس طرح کی معذوری آج صرف فوجیوں کی بات. سائیکلوجیکل لیول تمہارا یہ ہے کہ 22 لوگ جو ہیں ڈیلی امریکن ویٹرنز جو ہیں خودکشی کرتے ہیں. 22 لوگ ڈیلی, یہ سی این این کی رپورٹ ہے افغانستان میں, یہ سی این این کی رپورٹ ہے, یہ دکھا سکتا ہوں. افغانستان سے جو لوگ فوجی واپس جاتے ہیں وہ اس کی ایک وجہ ہے, اس کی بہت بڑی وجہ ہے کہ آپ اس قسم کی جو وار ہے نا, جس وار کے اندر اپنے بچے کو مارنا پڑ جائے, آپ کو عورت کو مارنا پڑ جائے, آپ کو ہنستے بستے گھر پہ بم پہ, تو آپ ایک سائیکلوجیکل ٹراما میں چلے جاتے ہیں. کتنا بھی انسان بھیڑیا کیوں نہ ہو جائے, وہ پوری زندگی اس کے سامنے وہ چیخیں اس کو سامنا کرتی رہتی ہیں, وہ عورتوں کی چیخیں, بچوں کی چیخیں, جن کو مار. 22 لوگ اس کو فیس نہیں کر پائے, اور ڈیلی ڈیلی چھوٹی فگر نہیں ہے, 22 لوگ ڈیلی خودکشی کرتے ہیں. تقریباً 9 لاکھ کے قریب ایسے ویٹرنز ہیں کہ جو پوسٹ ٹرامیٹک سٹریس سنڈروم کا شکار ہوتے ہیں. اس کو کہتے ہیں کہ PTSD کہتے ہیں. یہ ایسی النس ہے کہ جس کے اندر آپ کو سائیکلوجیکل سائیکیٹرک ہیلپ کے لیے ہسپتال داخل ہونا پڑتا ہے. جب وہ ہسپتال داخل ہوتے ہیں تو جب واپس جاتے ہیں تو ایک لعنت مینٹل النس کے ساتھ یہ ہے کہ گھر والے قبول نہیں کرتے. اب وہ بابے کو باہر چھوڑ دیتے ہیں, اور وہ بیچارہ اپنا ٹرنک چھوٹا سا جو ہیور سیک اٹھا کے وہ رات کو شیلٹر ڈھونڈ رہا تھا. میں نے خود امریکہ کے اندر دیکھا ہے, وار ویٹرن جو ہیں اسٹیشنوں کے باہر پڑے ہوئے ہیں, اور اوپر لکھا ہے آئی ایم این ویٹرن آف افغان وار, آئی ایم این ویٹرن آف عراق وار. 9 لاکھ بندہ, ٹوٹل 16 لاکھ شیلٹر لیس ہے امریکہ کے اندر, ان سے 9 لاکھ فوجی ہیں. اس نے کہا اب بتاؤ تمہارے پاس اسٹریٹجی کیا ہے؟ اسٹریٹجی کوئی نہیں.
اب ٹرمپ صاحب بیٹھے یہ کیا، اور اس میں جو سب سے امپورٹنٹ چیز ہے کارنیگی انسٹیٹیوٹ ہے ایک بہت بڑا لیبنان کے اندر، میں اس انسٹیٹیوٹ میں وزٹ بھی کیا ہوں. کارنیگی انسٹیٹیوٹ نے یہ 22 مئی 2017 کو انہوں کو یو ایس پالیسی ان افغانستان ایک پیپر بنا دیا. اس کارنیگی انسٹیٹیوٹ کو رن کرتے ہیں جیوز. اور مجھے یاد اچھی طرح کہ میں عرب اسپرنگ، عرب بہار نہیں آئی تھی تو میں جہاں وزٹ کیا تو اس کا جو ہیڈ تھا وہ ایک جیو تھا، اور ایک عرب تھا، عرب امریکن عرب ٹائپ چیز، جس طرح وہاں کے ہو گئے حالات. تو میری اس سے شرط لگی، میں نے کہا کہ یہ جو عرب اسپرنگ آ رہی ہے یہ مصر میں آ رہی تھی، آپ کو یاد ہوگا مصر اور تیونس، غنوشی وغیرہ، اور یہ تو میں نے کہا یہ جو ہے یہ اسلامک اس میں کنورٹ ہو جائے گی موومنٹ کے اندر. تو اس نے کہا نہیں یہ تو ڈیموکریسی کے لیے، وہ دے آر ڈپرائیوڈ آف ڈیموکریسی، دے آر ڈپرائیوڈ آف فنڈامنٹل رائٹس، پتہ نہیں کیا کیا. تو میں نے کہا میری تمہاری شرط، تو اس نے کہا شرط، میں نے کہا شرط یہ ہے کہ تم مجھے انوائٹ کرو گے کہ اگر یہ آپ اندازہ کریں جب اخوان المسلمون کی گورنمنٹ آئی ہے تو اس کا فون نہیں آیا پھر مجھے. ٹھیک، تو بہرحال یہ صورتحال، تو انہوں نے یہ نکال کے اب اس میں ہے اسرائیل کس کو لانا چاہتا ہے یہاں پر؟ انڈیا کو. انڈیا اور اسرائیل کا جو ایک نیکسس تھا، اور یہ سارے جو تھنک ٹینکس ہیں انہوں نے بیٹھ کے آپ دیکھیں ٹرمپ نے ایک سانس میں 2 باتیں کی ہیں اس اپنی تقریر میں، اس پالیسی تقریر میں. پہلی اس نے یہ کہا ہے کہ پاکستان جو ہے یہ ایجنٹ آف کیوس جو ہے ان کو پروموٹ کرتا ہے. ٹھیک، ایجنٹ آف کیوس وہ نہیں ہوتے جو اپنا دہشت گرد ہیں، مطلب جو فار ایگزامپل کشمیر کی آزادی کی بات کرتے ہیں ریجن کے اندر، جو کسی اور جگہ خطے کی مسلمانوں کی شدت پسند نظریات کو ایجنٹ. اور ساتھ ہی اس نے اگلے فکرے میں کہا کہ انڈیا جو ہے اس کے ہمارے بڑے پرانے تعلقات ہیں، اور یہ ہے. اب اسی مئی سے لے کے اب تک تقریباً 275 امریکی مرے ہیں اس 3-4 مہینے کے اندر. تو ان کے لیے تو ایک ڈراؤنا خواب بن گیا. یہ کیا ہو گیا کہ آج طالبان جب اس سے حملہ کرتے ہیں، پھر وزیر دفاع جاتا ہے حملہ کرتا ہے. ریکس ٹیلرسن جب آیا ہے ریکس ٹیلرسن، تو اپنے دورے کی شیڈول میں افغانستان کا ذکر ہی نہیں تھا. بگرام ایئرپورٹ سے باہر نہیں نکلا، وہیں پر بیٹھا رہا ہے کہ کہیں مسئلہ نہ ہو جائے. فرسٹ ٹائم ان دا ہسٹری آف پروپیگنڈا 2 نقشے برابر ہوئے ہیں. جو رائٹرز نے نقشہ دیا ہے کہ طالبان کا کتنا کنٹرول ہے وہ، اور جو نقشہ طالبان نے دیا ہے وہ برابر ہے. 48% ایریا جو ہے اس پہ کمپلیٹ کنٹرول ہے. تصور نہیں کر سکتے کوئی اور جا سکے. اب اس میں اس نے فکرہ ایک بولا ہے، اگین فکرہ بولا ہے کہ ہم امریکہ اپنا ان کو انڈیا کو کہیں گے کہ وہ جناب آ کے ان کی اکنامک مدد کرے اور یہ کرے اور 1 بلین فرانس ان کو مزید دے. اور یہ آپشن صرف ایک بچ گئی تھی کہ پاکستان کو اس بات پہ مجبور کیا جائے کہ وہ اس ریجن میں انڈین ہیجمونک سچویشن کو قبول کر لے. اور اس کے لیے انہوں نے مذاکرات رکھے تھے. آصف نے یہاں آنا تھا کہ ٹریڈ روٹ کھلا جائے. وہ کہتے تھے واگا کے بارڈر سے ہمارے جو ہیں وہ ٹرالرز چلیں گے، اور وہ آپ کو یاد ہوگا کہ انہوں نے بند کر دیے ہیں، افغان نے بھی بند کر دیے ہیں. ٹھیک، اب پاکستان وہ ہے کہ پاکستان میں سیکولر ہو، فنڈامنٹلسٹ ہو، فلانا ہو، کوئی عیسائی ہو، ہندو ہو، کچھ ہو، امریکہ کی غلامی قبول کر لے گا، روس کی کر لے گا، چین کی کر لے گا، سعودی عرب کی کر لے گا، انڈیا کی کرنا افورڈ نہیں کر سکتا. پرسنل معاملہ ہے اس کا. پرسنل معاملہ، یہ وہ معاملہ آ گیا ہے جس پہ اب امریکہ پھنس گیا. صحیح. اچھا، اس میں تھوڑا سا میں بیگ صاحب کو بیگ صاحب یہ جو وزیر سیکریٹری آف اسٹیٹ جو آئے ہیں بائیڈن سے، کیا خیال ہے انہوں نے کیا کیا مطالبات کیے ہیں؟ جیسے کہ اوریہ صاحب نے بھی کہا کہ اب ان کے نزدیک ایک ہی یہ چیز ہے کہ انڈین ہیجمنی کو قبول کر لیں. آپ کے خیال میں کیا انہوں نے مزید مطالبات کیے ہوں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. آصف میر صاحب، یہ قطعی طور پر تو بتانا بہت مشکل ہوگا کہ انہوں نے کیا مطالبات کیے ہوں گے، کیونکہ یہ سب کچھ پبلک نہیں ہوتا، میڈیا پہ نہیں آتا. لیکن جو بات بڑی بالکل ظاہر ہے وہ یہ ہے کہ وہ یہ بات زبان سے کہیں یا نہ کہیں، کچھ اور بات کہیں، پاکستان دہشت گرد نہ بھیجے، پاکستان اپنے وہ محفوظ پناہ گاہیں ختم کریں. اگر میں ان کے دل کی بات جو میں سمجھتا ہوں کہوں تو یہ ہے کہ پلیز یہ جنگ جیت کر ہمیں پلیٹ میں رکھ کر یہ ہے اصل بات جو کبھی منہ سے نہیں کہیں گے. ظاہر یہ بات منہ سے کہنے والی نہیں ہے، لیکن اصل
انڈائریکٹلی یہ بات ان کے ہے کہ ہم سے یہ نہیں ہو سکتا تم کر کے، اس لیے بھی کہ دیکھیں ایک بات ہے کہ بہرحال پاکستان کی فوج نے یہ جو 2 ضربے اور رد الفساد کیے ہے، اس میں کم از کم اس کے ساتھ انہوں نے ان تمام عناصر کو تقریباً ختم کر دیا ہے جو پاکستان میں دہشت گردی کر رہے تھے، پاکستان میں دہشت گردی کر رہے تھے، اور ان کی بھی ایسی محفوظ پناہ گاہیں تھیں شمالی وزیرستان میں بھی اور جنوبی وزیرستان میں بھی، جن تک پہنچ کرنا کوئی آسان کام نہیں تھا، امریکیوں کے بس کا بات وہ بھی نہیں تھی، جو بہرحال پاکستانی فوج نے کر دکھائی کہ کم از کم اس طرف کے جو جتنے بھی معصوم لوگ مارے جا رہے تھے اینٹی پاکستانی جو ٹی ٹی پی والے، جس طرح بھی وہ ٹی ٹی پی والے بنے، مثال کے طور پر کچھ لوگ تو وہ تھے نا جو رد عمل میں جو شروع میں فوج نے کیا اس کے رد عمل میں اینٹی پاکستان ہو گئے تھے، کچھ لوگ جو تھے وہ ہائرڈ تھے، وہ انڈیا اور امریکہ کے ایجنٹ، تو یہ ان کا ملا جلا ایک معاملہ تھا، کچھ مخلص لوگ تھے جنہیں تکلیف پہنچی تھی، تو انہوں نے ان دونوں کو جو ہے وہ ختم کر دیا، اور میرے خیال میں یہ بات پاکستان کی درست لگتی ہے کہ اب پاکستان میں تقریباً تمام وہ جنہیں محفوظ پناہ گاہیں امریکہ کہتا ہے بشمول حقانیوں کے، وہ شاید اب نہیں ہیں، اسی لیے وہ بار بھی جو ہے وہ لگائی جا رہی ہے۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ جو مطالبہ ہے وہ تو بس ایک کیے جانے والی بات ہے، اب پاکستان کی اس طرح کی کوئی مداخلت نظر نہیں آتی، لیکن امریکہ اس کے سوا اور کیا کہہ سکتا ہے کہ مداخلت بند کرو، اصل میں کہنے والی بات جو میں چاہتا ہے بیگ صاحب کہ وہ ٹھیک ہے باڑ لگا لیں، وہ تو یہ کہتے ہیں باڑ لگا لیں، رستہ روک لیں، نہیں امریکہ نہیں چاہتا تھا، پاکستان یہ چاہتا تھا تاکہ وہ لوگ جو افغانستان سے ادھر آ کر رہے تھے وہ ان کو رکاوٹ آ جائے، اور پاکستان میں یہ کر رہی ہے۔ ایک اور مطالبہ معلوم ہوتا ہے کہ کیا گیا ہوگا، اور وہ ہے وہ جو شکیل افریدی کی رہائی کے لیے ایک شنید ہے کہ اس کی رہائی کے لیے کہا گیا ہے، کیونکہ جسے ہم یا فوج سے جاسوس یا غدار قرار دیتی ہے، امریکہ کھلے لفظوں میں اسے اپنا ہیرو قرار دے رہی ہے، تو ایک اس کی رہائی کے لیے۔ تیسری ایک بات ہر وقت ساتھ ہوتی ہے کہ ایٹمی صلاحیت کو محدود کرو، ایٹمی صلاحیت کو محدود کرنا ہمارے یعنی لفظ وہ محدود کا استعمال کرتے ہیں، اصل میں وہ چاہتے ہیں کہ ایٹمی صلاحیت کا خاتمہ ہو، اس لیے کہ اصل میں ان کو وہ جو بغل بچہ ہے اسرائیل، اس کو تو اسی ایک ہی تکلیف ہے نا پاکستان سے، اور وہ ہے پاکستان کی ایٹمی صلاحیت کا، تو یہ تینوں مسئلے میرے خیال میں اٹھائے گئے ہوں۔ اور یہ سب یہ جو ریسنٹلی ابھی ٹی ٹی پی کے کچھ سرکردہ لوگوں کو سنا یہ ہے کہ افغانستان میں امریکہ نے اپنے ڈرون کے ذریعے مارا ہے۔ اچھا، اس کی 2-3 چیزیں ہیں، دیکھیں میں ابھی شام ہو کے آیا ہوں کوئی ہفتہ پہلے، اللہ تعالیٰ بڑا کمال کی چیز، مکر اللہ واللہ خیر الماکرین والی بات ہے۔ شام میں بھی انہوں نے کچھ آرگنائزیشن، امریکہ کرتا یہ ہے کہ کچھ آرگنائزیشن خود بناتا ہے پھر ان کے ساتھ خود لڑتا ہے، داعش ٹائپ، جیسے پول پوٹ کی کمبوڈیا تھی، پول پوٹ کو خود بٹھایا پھر خود ہی اس کو الزام لگایا اور خود ہی لڑا، کیونکہ وہ بناتے اس لیے ہیں کہ ایک ان کے سامنے ایک وجہ جواز آ جائے، وجہ جواز بھی آ جائے، دوسرا یہ کہ ایک آرٹیفیشل قیادت بھی موجود ہو اصل کے مقابلے میں اور دھوکہ دینے کے لیے، یہ اصل طالبان ہے۔ شاید عزیز جو لکھتے ہیں نا کہ جان بٹھا کے کچھ اور نام رکھ رہے تھے، پاکستانی طالبان نام نہ رکھوایا گیا تاکہ طالبان کو اوورآل پورے دنیا میں بدنام کیا جا سکے، ٹھیک ہے۔ تو اس وقت ہوا یہ تھا کہ داعش ہے، جبہت النصرہ ہے، تحریر شام ہے، جیش العدل ہے، حسان ابود والی تنظیم ہے، اور اس کے بعد پیش مرگہ ہے، القاعدہ بھی ہے، القاعدہ سے وہ نکل آئی نا، تحریر شام نکل آئی۔ تو یہ سارے کے سارے جتنے بھی تھے یہ وہاں پر آرگنائزیشنز بنی ہوئی تھی، ہر آرگنائزیشن میں سادہ لوگ، جہاد کا شوقین دنیا کے ہر ملک سے شام پہنچا تھا۔ اب وہ کوئی انگلینڈ سے آ رہا ہے، کوئی بیلجیم سے آ رہا ہے، کوئی پاکستان سے آ رہا ہے، کوئی ادھر سے۔ دوسری طرف زینبیون ہے، فاطمیون ہے، لوائے عباس ہے، حزب اللہ ہے، یہ سارے کے سارے، یہ بشار الاسد ہے، اس کے ساتھ تھے۔ اب یہ بن گئی، اب آپ نے کچھ تو کرنا ہے۔ اب روس نے پکڑ لیا کہ میں اس کو ختم کروں گا، تحریر شام کو، اس کو القاعدہ کو، یہ انہوں نے ادلب پہ بمباری کی۔ انہوں نے کہا کہ نہیں ہم داعش کو ختم کریں گے، اور داعش میں انہوں نے رقہ پہ بمباری کی اور رقہ کو بالکل فلیٹ کر دیا، برسڈن کے شہر بنا دیا بقول پیوٹن کے۔ اس سے ہوا کیا؟ جب تک یہ تنظیمیں بنی رہتی ہیں نا،
تو ان کا انفراسٹرکچر موجود ہوتا ہے، تو جو عام سادہ لو آدمی میں پھنس جاتا ہے وہ جال سے نکل نہیں سکتا. اوکے. اللہ نے خود ان سے ان کا انفراسٹرکچر توڑوایا. اچھا. اب جو انفراسٹرکچر ٹوٹا ہے تو اس وقت شام کی صورتحال یہ ہے کہ وہ سادہ لو آدمی جو ہیں وہ اکٹھے ہو رہے ہیں. پھر میں دیر زور کے 2-3 مفتیوں سے ملا وہاں پر ہرا عرفہ کے شہر میں، تو کہتے ہیں کہ اب جو چیز بلٹ اپ ہو رہی ہے وہ بالکل مختلف ہوگی. یہی صورتحال یہ ہوئی کہ انہوں نے بنا تو لیا ٹی ٹی پی، لیکن ظاہر بات ہے آپ آئیڈیالوجی کی اور سخت قسم کی آئیڈیالوجی کے بغیر ایک موومنٹ نہیں چلا سکتے. اب جان جو ہے امریکہ کے پیسوں پہ نہیں دی جاتی نا، اس کو ایک اس کی لیڈرشپ تو چلو 1-2 ہو گیا، لیکن باقی لوگوں کو تو اب انہوں نے راستہ بدلنا شروع کیا تھا. وہاں داعش اسٹیبلش کرنی شروع کی تھی، اور طالبان نے جو نقشہ ہے اس نقشے کے اندر داعش کی موجودگی کا باقاعدہ ایک بہت شاندار قسم کا حصہ دیا. اس میں انہوں نے یہ سرخ حصہ جو ہے یہ والا جو ہے یہ والا داعش کا انہوں نے دیا کہ یہ یہاں پر اسی میں بمباری ہوئی، اسی میں طالبان کی لیڈرشپ ماری گئی نا. یہ جو سارے جو ٹی ٹی پی والے مارے گئے، تو بیسیکلی وہ ٹی ٹی پی سے زیادہ ان کے ساتھ ہو گئے تھے، اور وہ کرتے یہ تھے کہ طالبان سے بھی جنگ کرتے تھے کہ طالبان جو ہے ٹیریٹوریل انٹیگریٹی کو مانتے ہیں، ہم تو خلافت کو مانتے ہیں، اس بنیاد پہ قتل کر دو. ٹھیک ہے. اب وہ امریکہ کا مفاد، لیکن ہوا یہ تھا کہ ساتھ ساتھ وہاں بھی کرتے. مطلب جب یہ لاسٹ فائٹ ہوئی ہے، آپ اندازہ کریں کتنی امریکہ کے لیے ہیوملیشن ہے. ہلمند کے لشکرگاہ کی جو فائٹ ہوئی ہے تو امریکہ کو ایران کو کہنا پڑا ہے کہ ہمیں نکالو ہمارے سپاہی کو وہاں سے، اور اس میں ایران کے بھی 3 بندے مرے ہیں، اور ایران والے لے کے اس کو جا کے انہوں نے دفن کیا. ان کے ان کے پاسداران کے 3 بڑے لیڈر جو کمانڈرز مرے جو ان کو وہ لے کے گئے ہیں جس وقت، لیکن پھر بھی طالبان کی فتح ہوئی. اب ایسی صورتحال کے اندر ان سے اب راستہ نہیں رہا. اب پاکستان کے لیے ایک اور راستہ بہتر ہوا ہے کہ آپ جس وقت کوئی آرگنائزیشن بناتے ہیں اور اس کو ایک مقصد دے دیتے ہیں، اور وہ مقصد جو ہے وہ نہیں ہوتا جو امریکنز کا ہوتا ہے. مقصد دیکھو پاکستان کے خلاف جب طالبان لڑتے ہیں نا، تو پاکستان کے طالبان ان کو سوئسائڈ بمبر کو یہ نہیں کہہ رہے ہوتے کہ تم پاکستان کی فوج سے جا کے لڑ رہے ہو. اس کو باقاعدہ کنونس کیا جاتا ہے کہ یہ فوج بنیادی طور پر ایک مشرک فوج ہے، اور یہ فوج بنیادی طور پر امریکہ کا ساتھ ہے، اس لیے تمہارا وہاں پر جا کے مرنا شہادت کا اعلیٰ مقصد حاصل کرنا ہے. تو آپ یہ دوبارہ اس کو یہ نہیں کہہ سکتے کہ جو امریکی سپاہی افغانستان میں لڑتا ہوا نظر آئے یہ مشرک نہیں ہے. تو اس کو کنٹرول، پھر خود انفراسٹرکچر، اسی انفراسٹرکچر کو خود تباہ کرتے ہیں. یہی شام میں ہو رہا ہے، یہی یہاں پر انہوں نے یہ کیا تھا، اور جو پاکستان کے فائدے میں نکلا. میں صرف اصل میں کہنے کے مقصد بنائی طور پہ اس وقت یہ ہے کہ پاکستان کا اس وقت کچھ طبقہ ایسا ہے، اور افغانستان کا کچھ طبقہ ایسا چاہتا ہے کہ افغانستان میں امریکہ رہے، پھنسا رہے. اچھا، یہ ہمارے سر پہ بدماش محلے میں رہے، کیونکہ اس بدماش کی وجہ سے ہمارے ہیروئن کے اڈے چلتے ہیں، اس بدماش کی وجہ سے ہمارے اور بڑھ سے کام ہوتے ہیں. اب اس بدماش کا پاکستان کے آپ جتنے بھی سیکولر مبصرین ہیں، آپ ان کی گفتگو سننے، وہ کہتے ہیں نہیں ہمیں کرنا تو پڑے گا، ڈو مور، آخر اب انٹرنیشنل پالیسی ہے فلانا. پاکستان اب یہ نہیں چاہتا. اس کے پاکستان نے اب مکمل طور پہ ایک بالکل ڈفرینٹ اینگل لے لی. اس کی 2-3 وجوہات بھی ہیں. پاکستان نے جو اسلحہ امریکہ سے خریدا تھا یا جس کے اوپر ریلائی کر رہا تھا، and it went into testing صورتحال ہوئے تھے. F-16 کا جو نیویگیشنل آپ کا سسٹم ہے وہ پاکستان کے باہر کام ہی نہیں کرتا. وہ سٹن رہ گئے دیکھ کے کہ یہ کیا ہو گیا. which means this F-16 is against our people, this is not against India. یہ پیرا عرب میں بھی کام نہیں کر پاتا. پھر تبھی تو جیف تھنڈر کی طرف وہ گئے. اب پاکستان کی ریلائنس بالکل اور ہو گئی، ملیٹریلی بھی ریلائنس ہو چکی ہے، اور باقی سر ان بندوں کو جو مار کے پاکستان کو خوش کرنا مقصود تھا. خوش کرنا نہیں، ان کا اپنا مسئلہ بھی ہے، ان کا اپنا مسئلہ بھی. اس کا مسئلہ یہ ہے کہ بیسیکلی اس علاقے کے اندر ان کے لیے مسائل بن رہے تھے. ان کے لیے اور کیا یہ وجہ ایک یہ بھی تھی کہ شاید اب یہ لوگ مولانا فضل اللہ سے جو لوگ علیحدہ ہوئے ہیں اور جنہوں نے داعش بنائی ہے، وہ مکمل طور پہ امریکنس کے ساتھ بھی لڑ رہے تھے اور پاکستان سے بھی لڑ رہے تھے. وہ دونوں کو طاغوت سمجھتے تھے. اچھا، اب یہ تو برداشت نہیں ہوتا نا کہ ہماری بلی ہمیں میوں کرو. اب مسئلہ ذرا ہوتا ہے کہ جب وار زون ہوتا ہے نا، اس میں اسلحہ اتنا زیادہ آ چکا ہوتا ہے کہ آپ کو اسلحے کی خریداری کی ضرورت نہیں پڑتی. آپ ادھر سے پکڑ کے اس سے لڑ رہے ہوتے ہیں، اس سے پکڑ کے اس سے لڑ رہے ہوتے ہیں، وہاں موجود ہوتا ہے، کہیں کہیں ڈمپ مل جاتا ہے، جگہ ڈھونڈو تو وہاں ان کے اسلحہ مل جاتا ہے، وہاں قبضہ کرو. تو وار زون میں اسلحے کا مسئلہ نہیں ہوتا، وار زون میں پیسے کا بھی مسئلہ نہیں ہوتا
کہیں تیل بک رہا ہوتا ہے تو کہیں پاپی بک رہی ہوتی ہے تو کہیں اور بک، ظاہر بات ہے سستی چیزیں ہوتی ہیں، سستی لوگ خریدنے آتے ہیں، تو داعش کا تیل تو انہوں نے اپنے مقصد کے لیے مارا ہے، لیکن بہرحال پاکستان فائدہ پاکستان کا بہت ہوا ہے اس مسئلے، ایک تو فائدہ پاکستان کا وہ ہوا ہے، ایک فائدہ پاکستان کا یہاں پر۔ دوسری چیز جو ہے وہ یہ ہے کہ اب وہاں پر اس پورے علاقے کے اندر انڈیا آپریٹ نہیں کر رہا۔ انڈیا آپریٹ کرتا تھا ہیلمند میں، انڈیا آپریٹ کرتا تھا لشکر گاہ میں، انڈیا آپریٹ کرتا تھا قندھار میں، انڈیا آپریٹ کرتا تھا غزنی، یہ جگہ تھی نا جہاں اس کے قونصل خانے کھولے ہوئے تھے پاکستان۔ اب یہ پوری پٹی طالبان کے پاس ہے، نہ وہ پکتیکا میں ہے، نہ پکتیا میں ہے، نہ وہ غزنی میں ہے، نہ وہ صرف ننگہار کا چھوٹا سا علاقہ ہے جس کے اندر وہ بیٹھے ہوئے ہیں۔ اب اس صورتحال کے اندر اب میں صرف یہ کہہ رہا تھا کہ اس اسٹریٹجی کے اندر جو ڈیفیٹ ہوئی ہے، جس میں جو ریئلائزیشن جو جارج ٹیننٹ نے کا بات کی تھی نا کہ جس وقت ہم نے مشرف کو کہا کہ آپ مان لو تو ہم نے 7 چیزیں اس کے سامنے رکھی، تو ہماری جو میٹنگ تھی اس کے اندر وہ تھی وہ وارز جو ہے نا بش کے وار کی جو مشہور کتاب ہے اس کی جو اس نے لکھی ہے، اس نے کہا کہ ہمارے نزدیک یہ طے تھا کہ پاکستان نے اگر ریفیوز کر دیا تو ہمارا کیا بنے گا، اور ہم نے لسٹ بنائی تھی 3 چیزوں کی کہ پاکستان یہ 3 چیزیں مان لے گا، کیونکہ پاکستان کی مجبوری، ہم اگر پریشر ڈالیں تو یہ مان لے گا، لیکن اگر پاکستان ریفیوز کر دیا تو ہم تو گئے افغانستان میں گھس نہیں سکتے۔ اس کے اوپر وہ کہتا ہے کہ ٹو آر اٹر سرپرائز، ہماری حیرانی کا عالم تھا کہ جب مشرف نے ساتوں کے ساتھ مان، اس وقت بھی ان کو ریئلائزیشن ہے کہ پاکستان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ اسٹریٹجک پوزیشن عطا کی ہے کہ پاکستان کے بغیر اگر پاکستان یہاں سے امریکہ نکل جائے تو امریکہ کے لیے ٹھکانے کی جگہ کوئی نہیں ہے اس پورے ریجن میں۔ ایران میں وہ جا کے بیٹھ نہیں سکتا، انڈیا دور ہے، افغانستان میں اس کا حالت یہ ہے کہ بگرام ایئر بیس سے باہر نہیں نکلتا، تاجکستان ازبکستان میں رشین انفلوئنس سے سارے کا سارا علاقہ ہے، اوپر چین بیٹھا ہوا ہے۔ پاکستان کی جو ایمبیسی انہوں نے بنائی ہے 8-10 منزلہ اور سارا کچھ، اور جو اس وقت بیروت سے بھی بڑی امریکہ کی سب سے بڑی ایمبیسی ہے، اس کا انفراسٹرکچر جو انہوں نے بلڈ کیا ہے وہ کہاں استعمال ہوگا، یہ ہے مسئلہ۔ اور اس کے اوپر حالت یہ ہوئی ہے کہ اب جو آج اصل میں بیان جو ہے صورتحال وہاں نکلے گی، اصل چیز یہی ہے جو ریکس ٹیلرسن جو پہنچا انڈیا 3 لوگ اکٹھے ہوئے ہیں ٹرائیکا، اور انہوں نے کہا کہ ہم اگلے 100 سالہ تعلقات کی بنیاد رکھیں گے۔ اور انڈیا کے اندر ایک اور بات میں آپ کو بتاؤں، انڈیا کے اندر ایک اور پوری تھیوری ڈسکس ہو رہی ہے کہ اگر بالکنائزیشن، حصے بکھرے شروع کیے گئے پاکستان کے، تو یہ ایک سنو بال ایفیکٹ ہوگا، انڈیا پہ بھی آئے گا، انڈیا پہ بھی آئے گا۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ یہ پھر آگے نہ چلے، تو یہ ہے۔ حالانکہ ان کے وزیر داخلہ نے یہ دعویٰ کیا تھا، وزیر داخلہ غالباً ان کا بی جی پی کا، ہاں جی ڈول، جس نے کہا تھا کہ ہم پاکستان کو مارچ 2018 سے پہلے 4 حصوں میں تقسیم نہیں وہ کرنا چاہتے ہیں۔ دیکھیں مسئلہ دیکھیں ایک ہے ان کی پالیٹکس بہت عجیب و غریب، دیکھیں جتنا پریشر انڈیا پہ اس وقت کشمیر کے اوپر ہے نا، وہ کسی اور، امریکہ کا پہلا جو بیسک پلان یہی ہے سی پیک کو روکنے کے لیے کہ ایک آزاد کشمیر ملک دنیا میں بنا دیا جائے۔ انڈیا کشمیر کو اس لیے رکھنا چاہتا ہے کہ اگر کشمیر کی آزادی کی موومنٹ ختم ہو گئی، جس کو وہ ایک مسلم موومنٹ کا رنگ دے کے پیش کرتا ہے، تو پھر باقی موومنٹس جو ہیں ان کا جسٹیفائی کیسے کرے گا؟ وہ تو مسلمان نہیں ہے، ناگالینڈ مسلمان نہیں ہے، میزورام مسلمان نہیں ہے، سکھوں مسلمان نہیں ہے، لیکن ایک مل تو جائے گی نا۔ میرا سوال آپ سے یہ کہ یہ جو اتحاد ثلاثہ بننے جا رہا ہے، اس کا اور یہ صاحب نے بھی ذکر کیا ہے، اور خوفناک قسم کا اتحاد بن رہا ہے، پاکستان اس کے لیے کیا لائے عمل ہے اس سے نمٹنے کے لیے، کیا سمجھتے ہیں آپ؟ دیکھیں جی، پاکستان کی جو اندرونی حالت ہے نا، سیاسی سطح پہ بھی اور اقتصادی سطح پر بھی، اس پر تو مجھے تاریخ کے یہ واقعات یاد آتے ہیں کہ جب قسطنطنیہ کا مسلمانوں نے محاصرہ کیا ہوا تھا تو اندر عیسائی عالم جو ہیں وہ اس بات پر بحث کر رہے تھے کہ مریم حضرت عیسیٰ کو جنم دینے کے بعد بھی کواڑی کہلائیں گی کہ نہیں کہلائیں گی، اور تمام اسکالر اس پر بڑی بڑی لمبی بحثیں اور کر رہے تھے۔ اسی طرح جب ایسٹ انڈیا کمپنی ایک عسکری قوت بن کر انڈیا پہ چھا رہی تھی تو یہاں ہندوستان کے علماء یہ بحث کر رہے تھے کہ کیا اللہ چاہے بھی تو دوسرا محمد پیدا کر سکتا ہے؟ اگر آپ کہیں گے کہ نہیں پیدا کر سکتا تو وہ قادر مطلق نہیں رہا اللہ،
اگر آپ کہیں گے کہ ہاں پیدا کر سکتے ہیں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم امتناع نظیر نہیں رہتے. تو اس طرح کے مسائل بالکل وہ صورتحال پاکستان کی اندرونی سیاسی طور پر اس وقت ہے. یعنی آپ دیکھ لیجئے یہ جو نواز شریف کو جو انہوں نے پکار لگائی ہوئی ہے مجھے کیوں نکالا، تو وہ ہر قیمت پر اپنے اداروں سے ٹکرانے پر تیار ہیں، چاہے اس کا کوئی نتیجہ نکل آئے. یہ اور دوسری طرف اقتصادی صورتحال دیکھ لیجئے پاکستان کی. شاید میں نہیں جانتا، میں ماہر اقتصادیات نہیں ہوں، لیکن جو پڑھتا ہوں، جو دیکھتا ہوں، جو سنتا ہوں، اس کے مطابق پاکستان اس وقت بالکل دیوالیہ پن کے کنارے پر ہے، اور پاکستان IMF کو وہ قسطیں نہیں ادا کر سکتا جو اسے ادا کرنی ہے، اور لہذا اس کو پھر IMF کے پاس جانا پڑے گا. اور IMF کس کی غلام ہے؟ امریکہ کی. تو پاکستان کو وہ بہت سی شرائط امریکہ کی ماننی پڑتی نظر آ رہی. یہ اندرونی حالات تو یہ ہیں جو جسے کہتے ہیں جو حقائق ہیں زمینی، وہ تو یہ ہیں. آگے اللہ کی طرف سے کوئی ایسا معجزہ رونما ہو جاتا ہے یا ہمیں واقعتاً کوئی اس طرح کی عقل آ جاتی ہے کہ ہم ان حالات کا مقابلہ کر سکتے ہیں، وگرنہ جس طرح علاقے کی قوتیں انڈیا، افغانستان اور ایران بھی صاف بات ہے اس وقت بھرپور طور پر ہمارے خلاف ڈٹے ہوئے ہیں، اور امریکہ جو دنیا کی سپر نہیں بلکہ سپریم پاور ہے، کوئی پاور اس کے مقابلے ہے ہی نہیں، جس طرح وہ اس معاملہ میں کرنا چاہتی ہے. لہٰذا میں نہیں سمجھتا کہ ہماری اندرونی حالات جو ہیں وہ مقابلہ کرنے والے ہیں، لیکن اللہ کرے کوئی بہتر صورتحال بہتر ہو جائے. آپ کی طرف سے کوئی امید کی اطلاع فی الحال دنیاوی حالات سے نہیں؟ دنیاوی حالات سے نہیں بہت ہے. آپ کو ہے سر پتہ ہے؟ دیکھیے پہلی بات تو یہ ہے کہ اس پورے ریجن میں 2-3 لفظ استعمال کرتے ہیں. اب کیونکہ انڈیا نے ان کو 2 لفظ بولے ہیں کہ یہ بولو. ایک تو یہ ہے کہ طالبان کے ساتھ آپ دوسروں کو شریک کرو، ایجنٹس آف کیوس کو چیز کرو. دوسرا آپ افغان پاکستان سچویشن کو نہیں، آپ ریجن کی بات کرو. ٹھیک یہ کرتے. اب مسئلہ سارا یہ ہے کہ امریکی سپاہی نے آ کے واگا بارڈر پہ نہیں لڑنا، انڈیا نے لڑنا ہے. اور ایک بات جنگ کے اندر یہ اصول ہے کہ نقصان اس کا ہوتا ہے which has a economically growing society، جس کا کاروبار اس کے پلے ہی کچھ نہ ہو. گھر میں کیا تھا، گھر میں کیا تھا کہ تیرا غم اس سے غارت کرتا، وہ جو ہم رکھتے تھے حضرت تعمیر سو ہے غالب ہے. تو انڈیا کین ناٹ افورڈ اے وار، خواہ وہ چین کے ساتھ ہو، خواہ وہ پاکستان کے ساتھ. وہ اپنے آپ کی بلیڈنگ تو برداشت کرے گا، لیکن ایک آؤٹ رائٹ وار جو ہے وہ امپاسبل ہوتی ہے، آپ اس سے سنبھل ہی نہیں پاتے. اور گروئنگ اکانومی اس طرح کی ہے کہ اس وقت. دوسری بات یہ ہے کہ پاکستان نے ابھی جو چائنا نے کے ساتھ انہوں نے بات کی تھی، جب وہ چائنا جو 4 رکنی ممالک کا جو امریکہ، چائنا، افغانستان، پاکستان جو مسقط میں ہوا تھا، اس میں بھی امریکہ پاکستان نے ایک ہی کہی تھی کہ اگر تم نے شورٹیز لینی ہے تو چائنا سے لے لو، انڈیا سے لینے کی کیا ضرورت ہے. اب اس وقت امریکہ میں لابیز کا ٹکراؤ ہے بہت زیادہ. لیکن سر یہ 3 گلا گھونٹ کے تو مار سکتے ہیں نا. نہیں ٹرائی کا جو بن رہا ہے میں آپ کو عرض کروں نا کیسے مار سکتے ہیں. پہلی بات تو یہ ہے کہ افغانستان میں جو انڈین $2 بلین کی جو انویسٹمنٹ ہے وہ وہاں پر آپ کو پاکستان کے بارڈر جو ہے اس کے اوپر اب کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ جس کے اوپر کوئی آپ کو تھریٹ موجود ہو. ٹھیک ہے. جس جگہ پہ کرزئی خود نہ آ سکے، جس بارڈر کے نہ آ سکے، اس بارڈر سے ہمیں کیا خطرہ. ٹھیک آخری امید تھی انڈین سپاہی کی، وہ انڈین سپاہی انڈیا نے ریفیوز کیا تھا، ہمیں سپاہی نہیں وہاں پہ. کیوں نہیں بھیجے گا؟ اس کی ایک بنیادی وجہ ہے سر. دیکھیے 1000 سال کی ایک سائیکولوجیکل سپریمیسی پٹھان کی. کس کے اوپر؟ ہندو کے اوپر. پٹھان نے گھر نام کیا رکھا ہے؟ محمود غزنوی سے شروع ہوتی ہے. محمود غزنوی سے، وہ محمود غزنوی سے پہلے سے شروع ہوتی ہے، پہلے سے شروع ہوتے ہیں. جب وہ آتے تھے جہاں پر اب آ کے حملہ کرتے تھے، جے پال اور انت پال، ان سارے سے پہلے سے شروع ہوتی ہے. بقال کہتے ہیں ان کو. اچھا. وہ جو پہاڑ ہے اس کو ہندو کش کہتے ہیں. ہندو کش ہے وہ. ٹھیک. یعنی حالت ان کی یہ ہے، شدید نفرت ہے. آپ اندازہ نہیں کرتے کہ ہلمند میں ہمیں لوگ بتاتے ہیں جب لڑائی ہو رہی تھی تو ہندوستان میں کام کر رہے تھے، تو ان کی لڑائی ہوئی مارا تو 4 ہندو بھی وہاں تھے، تو وہ بندوق رکھ دی اس نے اور پتھر مارنے شروع کر دی. انہوں نے کہا اس پہ تو گولی نہیں ضائع کرتا ہے، یہ گولی قیمتی ہے اس سے.
مطلب یہ ان کے ہاں حال ہے. یہ آخری لڑائی جس پہ انہوں نے لشکرگاہ فتح کی, یعنی کہ یہ افغانیوں کا یہ سائیکالوجی ہے. سائیکالوجی. میں آپ کو اپنا ذاتی واقعہ بتاتا ہوں. میرا ایک تحصیلدار ہوتا تھا, انتہائی پٹھان سخت قسم کا, سخت گیر پٹھان, نہ اللہ نہ رسول, بس زندگی جیسے گزر رہی ہوتی ہے. تو ایک ہندو نے دعوت کی مستوں میں, میں نے کہا چلو ہمارے ساتھ چلتے ہیں ہندو کے گھر کھانا کھاتے ہیں. اس نے کہا نہیں. میں نے کہا نہیں, کوئی ایسا منع نہیں ہوتا ہے, ایسی مشرق کے گھر بھی یہودی گھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کھا لی. کہتے سر مجھے نہ لے کے جائیے. بہرحال میں زبردستی, میں ڈی سی تھا, بیٹھ گیا میری گاڑی میں. جیسے اس گلی میں داخل ہوا اس نے وامٹ کرنا شروع کر دیا جینیٹیکلی. میرے لالا اختر ہمارے ایک ہوتا تھا پشین میں ہے, وہ ڈسٹرکٹ کونسل کا چیئرمین تھا, شراب کا بہت بڑا کاروبار تھا اس کا. تو وہ کہتا تھا کہ دیکھیں جی آخرت تباہ کی, یہ بھی کیا. یہ واقعہ سناتا تھا کہ میں کوئٹہ سے ٹرین پہ بیٹھتا تھا, بامبے میں میرا سود کا کاروبار تھا, اور ٹرین کی جو پوری کی پوری پٹ ہوتی تھی نا برتھ, اس پہ میں اپنی چادر ڈال کے سو جاتا تھا. تو کہتا یہ ہندو جو تھے, خان صاحب تھوڑی سی جگہ دے دیں, بیٹھتے, بچے کو جگہ دے دیں, آپ پیچھے ہوتے. کہتے یہ حالت تھی ہماری پورے انڈیا کے اندر. آج بھی بامبے کے اندر 38% مسلمان ہیں, لیکن ان کا خوف ہے وہاں, خوف ہے. تو انڈیا اپنا فوجی نہیں وہاں بھیجے گا. ٹھیک ہوگی. ٹھیک. یہ غلطی کون کرے گا؟ جس سے مجھے خطرہ ہے, اور میں اللہ نہ کرے کہ ایسا ہو. یہ غلطی ایران کرے گا. ایران نے پہلے بھی بھیجے تھے, اور یہ بہت بڑا, اور یہ انہوں نے یہ تجربہ جو ہے یہ کر کے دیکھا ہے, اور وہ کامیاب ہوئے ہیں. یہ تجربہ انہوں نے عراق میں کیا, یہ تجربہ انہوں نے وہاں کے شام میں کیا. اور اس میں مجھے تکلیف صورتحال یہ ہوگی کہ جب پاکستان سے بھرتی ہو کے لوگ وہاں جائیں گے, جیسے زینب یون اور فاطمہ نے وہاں گئے, جیسے انڈیا سے بھرتی ہو کے وہاں جائیں گے, جیسے مصر اور شام اور اس میں گئے. لیکن ایرانیوں کو اس جگہ پہ نعرہ دینے کے لیے کوئی چیز نہیں ہے. وہاں تو کہتے ہیں ہمارے مقدسات ہیں, افغانستان میں ان کا کوئی مقدسات نہیں ہے. اس کا ویسے میرا مطلب بھی کوئی آل آؤٹ وار نہیں تھا. میں سمجھتا ہوں کہ جو صورتحال ہے وہ پاکستان میں ایسے بیج بو سکتے ہیں جس سے ہمارے باہمی معاملات جو ہے وہ بہت بگڑ جائے. انتشار, دیکھیں ابھی جو 3 لوگ وہاں اکٹھے ہو گئے افغانستان میں, یہ اگینسٹ پاکستان نہیں ہے. بالکل اگینسٹ. دیکھیں پاکستان میں 2-3 چیزیں ہیں بڑی, اور بڑی سیریس تھنکنگ ہو رہی ہے اس کے اوپر. ایک یہ ہو رہی ہے کہ پاکستان میں ہماری پولیٹیکل لیڈرشپ نے, یہ بڑی اینٹی جمہوریت بات کر رہا ہوں لیکن کرنی چاہیے جب ملک کا مفاد ہو, کہ پاکستان نے پوری کی پولیٹیکل فورسز نے 18th امینڈمنٹ لا کے ایک ایسی کیفیت پیدا کرتی ہوئی ہے جو 6 نکات والی ہے. ٹھیک, پورے کے آل صوبے سو انڈیپینڈنٹ. اور ہوتا یہی ہے کہ پاکستان میں جان بوجھ کے اسٹیبلشمنٹ نے اور سیاسی طاقتوں نے پاکستان کے صوبے چھوٹے نہیں کیے. دنیا میں جس بھی جگہ اتنے بڑے بڑے صوبے ہوئے ہیں وہ ملک کبھی ایک ساتھ رہے نہیں ہیں. یوگوسلاویہ تھا, اس میں 3 صوبے تھے, بوسنیا ہرزیگوینا تھا, جو اپنا سربیا تھا, اور کروشیا تھا. 3 ملک بن چکے ہیں. چیکوسلاویہ میں چیک تھا, سلویک تھا, 2 ملک بن چکے ہوئے. جو صوبہ خود ایک ملک بننے کی اہلیت رکھتا ہو, وہ صوبہ جو ہے وہ کبھی بھی ایک ساتھ اکٹھے نہیں رہ سکتے. تو 18th امینڈمنٹ نے یہ صورتحال بلڈ کر دی ہوئی ہے, ایک نفرت سے سارا. پاکستان کے پریزنٹ سینیریو میں کسی بھی وقت ایک انڈیپینڈنس کی موومنٹ بلٹ اپ کی جا سکتی ہے, اور اس کو باقاعدہ سپورٹ کیا جا سکتا ہے, ان کی ایگزائل گورنمنٹس بنائی جا سکتی ہیں. یہ ہے اصل میں سینیریو. یہ سینیریو کو کیسے روکا جائے گا؟ ہم ابھی تک پاناما میں پھنسے ہوئے ہیں. یہ اس سے آگے اگر آپ یہ کہیں, پاکستان کا جو ٹیکٹیکل ویپنز کا جس ڈسکلوجر ہوا تھا آج سے 3 سال کے بعد, اس کے بعد انٹرنیشنل فورسز جو تھی وہ گھبرا گئی تھی کہ یہ کیا ہو جائے گا, کیونکہ ٹیکنیکل فورس یہ 1 کلومیٹر کا جو بوم ہوتا ہے, یہ چھوٹا, مطلب آپ فار ایگزامپل ایک پوری کی موومنٹ چل رہی ہے فوج کی, آپ اسی کے اوپر اگر آپ گراتے ہیں تو آپ کے اوپر تو انٹرنیشنل کورٹ میں وار کرائم کا جرم ہی نہیں آتا, کیونکہ یہ ایک بم ہے اور ایک گولی ہے. فرق کیا دونوں میں؟ مارنا تو آپ نے فوجی کو ہے, اور کمبیٹنٹ کو مارنا, کمبیٹنٹ تو مر رہا ہے. یہ ایک ایسی چیز ہے. پاکستان کی اس وقت ہیجمنی ہے ہی صرف میزائل کی ٹیکنالوجی. پاکستان نے امریکہ کے کہنے کے اوپر آج سے کوئی 3 مہینے پہلے اپنے 3 جو ہیں ٹیسٹ ہیں وہ ختم بھی کیے تھے, اناؤنس کر دیے ہوتے, کراچی میں ختم کیے, لیکن اب دوبارہ شاید میرا لگتا ہے کرنے والے ہیں, کیونکہ اب پاکستان کا اب لہجہ جو ہے یہ بالکل اور ہو گیا. اس لیے کہ چین کی پشت پر آئی, چین بھی روس کی پشت پر آئی, انڈیا کے ساتھ. سر مسئلہ پتہ کیا ہے, پاکستان کی آرمی کے اندر کور کمانڈر ہو, جرنیل ہو, چیف آف دا آرمی سٹاف ہو,
انڈیا کے ساتھ کمپرومائزنگ لہجے کے اندر گفتگو کرنے کے بعد عزت سے وہاں خطاب نہیں کر سکتا. اس میں میری ایک بات ہے کہ ہمارے ہاں اب ایک طبقہ خاص کر سیکولرز میں پیدا ہو چکا ہے جن کے میں نام نہیں لینا چاہوں گا کہ جن کے ہندوستان کے ساتھ محبت کا معاملہ جو بہت زیادہ آپ نے کہا تھا نا کوئی بھی نہیں ہے. میں سمجھتا ہوں جن کا محبت کا معاملہ ضرور سے آگے بڑھ چکا ہے. آپ نہیں بول سکتے نا, اب بول نہیں سکتے. اب دیکھیں آپ ان کے لیے دیکھیں یہ واحد لوگ ہیں, ایک زمانے میں تھے وہ بڑے بولتے تھے, اب وہ امریکہ کا نام شام لیتے ہیں, انڈیا کا اب نام نہیں لیتے, نریندر مودی کے اس کے معاملے کے اندر باقی چیزیں. اب دیکھیں اس کی ایک وجہ ہے کہ ہندوؤں کی جو حرکتیں ہوئی ہیں کچھ عرصے میں انڈیا نریندر مودی گورنمنٹ کی, یہ دیکھیں ایک منٹ, یہ بارڈر لیس بر صغیر اور یہ ہم بھائی ہیں, ہمارا کھانا پینا ایک ہے, ہمارے رسم و رواج ہے, یہ کیا چیز ہے؟ اس میں اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے ہمارے لیے ایک نصرت پیدا کی, اور وہ یہ تھی کہ انہوں نے انڈیا میں مودی کو پیدا کر دیا. یہ بہت بری وہ ایسی چیز ہے کہ جس میں اب پردے اٹھا اب مسفمہ ہو یا کوئی اب بول نہیں سکتا. اب تو رام پلانی جو ان کا ہے انڈیا کا, جو ان کا سیکولر ہے, وہ انڈیا کی بی جے پی کے خلاف بولتا ہے. اب دیکھیں نا یہ ٹیپو سلطان اور یہ جو تاج محل والی جو ریسنٹ موومنٹ چلی ہے, اب تاج محل جو ہے انہوں نے گزشتہ 50 سال تاج محل کو مکمل طور پہ اگنور کیا. آخر انٹرنیشنل فورسز نے اس کو, یہ جو یونیسکو تھا اس نے ورلڈ ہیریٹیج لسٹ سے خارج کر دی. پھر بیٹھ کے اب حالت یہ تھا کہ انڈیا کے جو ٹورزم بروشر ہے اس کا سمبل جو ہے تاج محل تھا, ابھی بھی ہے. لیکن ابھی بھی آپ دیکھیں کہ ایک طبقہ ہے جو یہ بات کہتا ہے کہ ہندوستان ہمیں کچھ کہنے والا نہیں ہے, یہ فوج نے صرف اپنی قوت بڑھانے کے لیے, فوج نے صرف اپنا مال کھانے کے لیے انڈیا کا ہوا پیدا کیا ہوا ہے. اب کھل کے نہیں بولتے, اب کھل کے نہیں بولتے. تو یہ ایک طبقہ ہے. ایک دو تین دیکھیں میرے سامنے دو تین چیزیں میں آپ کو بتاؤں. جو موومنٹ ہے نا کشمیر کی, اب دیکھیں اقبال کہتا ہے نا کہ ہے یہاں یورش تاتار کے افسانے سے پاسما مل گئے کعبے کو سلام. امریکہ چاہتا ہے کہ انڈیپینڈنٹ آزاد کشمیر ہو. یہ ارندھتی رائے کو خواب تو نہیں آنا کہ کشمیر کی حمایت کرو. یہ برگادت جو کشمیریوں کے کاز کی حمایت کیوں کر رہی ہے, اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ امریکہ چاہتا ہے. پھر سب سے بڑی بات یہ ہے کہ انہوں نے وہاں پر ایک ایسا گروہ پیدا کیا ہے, اگرچہ کہ میں ان سے گفتگو کرتا ہوں تو ان سے بات کرتا ہوں کہ جو چاہتے ہیں کہ اگر ہم نے مرنا ہے تو پھر پاکستان کے نام پہ کیوں مرے, ہم خلافت کے نام پہ کیوں نہ مرے. اور وہ وانی والا گروپ اور وہ جو ذاکر موسیٰ ہے اور یہ وہ باقاعدہ اس کی علی گلاری صاحب کے ساتھ گفتگو بھی, وہ امریکہ چاہتا ہے کہ ایسی کنفیوژن کریٹ کی. کیوں؟ اگر انڈیا نام بات مانے تو انڈیا کے لیے وہی کیفیت پیدا کر دے جو سیریا کے اندر ہے. ایک دوسرا, ایک سپاہی انڈین, اس نے آج ٹائمز آف انڈیا نے لکھا ہے, انہوں نے ایک سپاہی اگر افغانستان میں انڈیا کا مارا گیا, وہاں پر لاش شروع ہوئی, اور یا اگر آپ نے ہندو نے القاعدہ کا یا کوئی بندہ یا داعش کا یا طالبان کا مارا, تو پوری مسلم امہ کے اندر یہ موومنٹ ہوگی کہ تم انڈیا کے خلاف بھی اندر جا کے کام کرو. تو تمہارے پاس 30 کروڑ مسلمان ہیں انڈیا کے, وہ 30 کروڑ ایٹم بم بن جائیں گے. انڈیا کے لیے سنبھالنا مشکل ہو جائے گا, کیونکہ انڈیا کے اندر, انڈیا کی آپ پاپولیشن کو دیکھیں نا. لیکن بہرحال سر کانسپیریسی تو ابھی کرے گا, ابھی جو مل کے تین بیٹھ رہے ہیں, یہ تو صرف ایک طریقہ ہے, پاکستان کو سٹرینگولیٹ کریں گے, یہ روک دیں گے, وہ روک دیں گے, فلاں کر دیں گے, بات مانو, یہ کرو. سر مسئلہ سارا یہ ہے کہ پاکستان آؤٹ رائٹلی کھڑا ہو جائے تو امریکہ کے لیے قدم جمانے کی جگہ نہیں ہے. اس کی پاکستان کی یہ دیکھیں, یہ رپورٹ ہے میرے پاس جو پڑھی ہوئی ہے, میں آج میں لے آیا تھا اس لیے. یہ رپورٹ ہے 28 مارچ 2003 کی, یہ سینٹ کی لائبریری کی رپورٹ ہے, رپورٹ فار دا کانگریس. یہ وہ رپورٹ ہے جو کہ کانگریس کے ارکان کو, یہ وہ کہتا ہے کہ اسی رپورٹ کے اندر انہوں نے یہ کہا ہے کہ ہم نے کتنے اپنا سپاہی ہمارے یہاں تھے, کتنے لوگ تھے, کتنے, کہتا ہے پاکستان کی پوری ایئر فیلڈ ہمارے پاس ہے. اب یہ ایئر فیلڈ سے جب نکل گئے تو پھر آپ آپریٹ کہاں کریں گے؟ پاکستان سے باہر نکل کے انڈیا بیچ میں پاکستان آتا ہے. میں صرف ایک خطرہ ہے, اللہ تعالیٰ اس طرح نہ دے, اللہ تعالیٰ ایران کو ہوش دے, صرف ایک خطرہ ہے اور کچھ نہیں پاکستان کو. اور کہیں سے پھر میں جب اگر ایران کی بات نہیں میں کر رہا, یہ تو انٹرنیشنل معاملات ہیں. اگر ایران کا سر یہ, اگر یہ خدا نخواستہ ایسا ہوتا ہے تو پھر ثابت ہو جائے گا کہ جناب آپ کی لپ سروس اور تھی
پیچھے سے آپ ملے ہوئے ہیں، اگر خدا نہ ابھی بھی ملے ہوئے ہیں، ابھی بھی ملے ابھی بھی ملے ہوئے ہیں. میں پیچھے لیپسل کی بات ہی کوئی نہیں. بھائی آپ حالت یہ ہے کہ آپ کھڑے ہو کے کہتے ہیں کہ جب عراق ہمیں دیا اس نے اپنا بش نے، اور شام دیا ہمیں اوباما نے، اور یہ اب ٹرمپ جو ہے وہ اسرائیل دے گا. اسرائیل دے گا نہیں، اسرائیل ہمارے ساتھ ہی. اچھا سر، آخری سوال اس حوالے سے، اور بہت اہم سوال، ڈو مور. بیگ صاحب آپ یہ بتائیں ڈو مور کا اختتام کیا ہے، کتنا کچھ اور ڈو مور، اور پھر میں یہ پھر اگلا سوال میرا ہوگا پھر نو مور کیا ہے. میری رائے میں ڈو مور جو ہے وہ اس کا جواب میں پہلے دے چکا ہوں کہ اب ڈو مور کی انتہا ہو چکی ہے. وہ بات ہے جو منہ سے کہنا نہیں چاہتے. وہ ڈو مور یہی ہے کہ پاکستان کے بوٹس آن گراؤنڈ جائیں اندر، اور جا کے ہماری جگہ افغان طالبان سے وہ نپٹے اور ہمیں فتح کر کے دے. یہ ہے اصل خواہش جس کو یہ اس کا احترام. اس سے پہلے وہ کان مروڑتے رہیں گے اور طریقے سے، کبھی کچھ کہہ کر، کبھی کچھ کہہ کر، کبھی کچھ کر، لیکن اصل خواہش یہ ہے کہ وہ پاکستانی خود جائیں، یہ ان کی خواہش ہوگی. اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ پاکستان کے لیے یہ ناقابل عمل ہی نہیں ہے، ناقابل قبول ہے اور ناقابل عمل ہے، اور پاکستان کی عسکری یا فوجی یا کہ ایسی حماقت کبھی نہیں کرے گی. بالکل ٹھیک کہا ہے. ہم نے یہ ان کو عادت ڈالی ہوئی ہے. 1979 سے لے کے 1986 تک ہم نے ایک امریکی کو افغان بارڈر کراس کرنے نہیں دیا. ہم نے کہا تھا ہم حاضر ہیں. ہمارے لوگ ٹرین کرتے تھے، ہمارے لوگ جاتے تھے وہاں اندر جاتے تھے، بارڈر کے اندر جا کے ٹرین کرتے تھے. یہ کرل امام وغیرہ یہ سارے وہیں جا کے، خالد خواجہ وغیرہ وہیں جا کے کام کرتے تھے. اور امریکہ کو عادت بری ڈال دی ہوئی ہے. اس کو یاد آتا وہ زمانہ، اللہ اکبر، تو وہ زمانہ اس کا وہ ہے، جہاد کا زمانہ یاد ہے. جہاد کا زمانہ یاد آتا ہے. نہیں ابھی تو صرف امریکہ سر یہی کہہ رہا ہے نا کہ یہاں پہ جو ہے طالبان کے جو بھی ہے ان کو بند کیا جائے. ابھی تو ڈو مور ان کا یہی ہے. نہیں ظاہراً ڈو مور ان کا بنیاد طور پہ یہ ہے کہ دے شوڈ ہاٹ پرسوٹ میں نکلے ان کے پیچھے. اور یہ پاکستان نے ان کو یہ کہا ہے کہ آپ انٹرنیشنل بات ان کی پاکستان کی بڑی صحیح ہے. انٹرنیشنل انٹیلیجنس جس کو خواجہ اعظم نے بڑے بھونڈے طریقے سے بیان کیا، آپ بتائیں کہاں ہے آپ کے انٹیلیجنس بندے، کہاں ہیں بتاؤ. دے کین ناٹ لوکیٹ. اس لیے کہ 48% افغانستان ان کے قبضہ میں ہونے کے وجہ سے اب کوئی بیوقوف کا بچہ طالبان ہوگا جو پاکستان میں بیٹھے گا. ضرب عضب بھی چل رہا ہو، رد الفساد بھی چل رہا ہو، مولوی کو ساتھ نہ ہو، گفتگو بھی آپ ملا عمر کا نام نہ لے سکے. حالت تو یہ آپ نام لے کے دیکھیں، ٹھیک ہے. اور آپ کیوں بیٹھیں گے یہاں پر؟ نہ آپ کو لاجسٹک سپورٹ ہے، آپ کو 10 جگہ آپ کو دیکھنا پڑتا ہے کہ میں کہاں سے نکلوں کہاں سے. اور آپ حالت یہ ہے کہ وہاں آپ کو اتنی بڑی سیف ہیون موجود ہے پورے افغانستان، پوری دنیا تقسیم کرتے ہیں. میں بیوقوف ہوں، میرے گھر میں مجھے اس آزادی میسر ہو، سب کچھ، میں یہاں شیلٹر میسر ہو. اچھا سر نو مور کیا ہے؟ وہ اللہ تعالیٰ غیرت دے تو نو مور ہو جائے. سن تو رہے نو مور ہے سب کچھ اس میں. میرا خیال، میں نے کہا نا مسئلہ سارا یہی ہے. حمید گل صاحب نے ایک بڑی مزدار بات کی تھی، اور مشرف کے وہ سخت خلاف تھے، اس لیے کہ 2001 میں انہوں نے یہی ڈرایا تھا مشرف سے کہ ہم انڈیا سے تمہارے اوپر حملہ کروائیں گے. اور مشرف نے اس سے بڑی بےغیرتی نہیں کی تھی. ڈرایا ابھی بھی یہی ہے کہ ہم انڈیا سے تمہارے اوپر حملہ کروائیں گے. اسی پہ پتہ چل جائے گا کہ باجوہ اور مشرف میں فرق کیا. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اب ہماری عسکری قیادت یہ سمجھ چکی ہے کہ انڈیا حملہ نہیں کر سکتا. مشرف کے بارے میں بالکل ٹھیک فرمایا انہیں. مشرف نے ایک دفعہ کہا تھا کہ کئی راتیں میں نے اس طرح گزاری کہ میں سوچتا تھا صبح اٹھوں گا تو انڈیا حملہ کر چکا ہوگا. اتنا ڈرپوک؟ یہ وہ اس نے خود بیان کیا ہے کہ میں سب رات کو سوتے وقت یہ سمجھتا تھا کہ صبح میرے اٹھنے سے پہلے انڈیا حملہ کر چکا ہوگا. یہ صورتحال اب نہیں ہے، اب بہت فرق. 2002 والی جو تھی. لیکن سب سے بڑی بات یہ ہے کہ مشرف کے پیریڈ کے دوران فوج نے ایک بہت بڑا سبق سیکھا ہے. اور سبق یہ سیکھا ہے کہ جس ملک کی فوج اپنے سپاہیوں کو اور ان کو یہ انسٹرکشنز دے کہ تم نے یونیفارم اپنی یونٹ میں رکھنی ہے اور یہاں آ کے پہننی ہے، بازار میں نہیں پہننی، اس کے لیے سروائیول مسئلہ ہو جاتا ہے. اور وہ مشرف کی پالیسیز ویسے ایسا ہو چکا تھا. اب نہیں، اب یہ رسک کوئی نہیں لے گا. کیونکہ ایک دفعہ اگر آپ نے یہ کہہ دیا پاکستان میں نے آپ نے دنیا نے لوگوں نے ایٹم بم بنایا ہے، فوج پالی ہے، جو گھاس کھا کے پالی ہے وہ بھارت کے خلاف پالی ہے. دیکھیں نا، آج آپ لوگوں سے کہیں یہ وار آف ٹیرر تمہاری ہے، کہیں گے میرا کیا پتہ. لیکن آج کہیں نا ہندوستان کے ساتھ جنگ تھا، بچہ بھی کہے گا میری جنگ ہے.
اونرشپ ہے انڈیا کے ساتھ جنگ کی، کسی اور جنگ کے ساتھ اونرشپ نہیں. فلمیں بھی ہم انہیں کی دیکھتے ہیں. نہیں فلمیں وہ جو بھی ہے. ناظرین یہ تھا ہمارا پروگرام آج کا. ایوب بیگ مرزا صاحب آپ کے بہت شکریہ تشریف آوری کا، اور یہ مقبول جہاں صاحب ہم بہت شکر گزار ہیں، آپ ہمیں وقت دیتے ہیں اور ہمیں قیمتی خیالات سے نوازتے ہیں. ناظرین ہمارے پروگرام کے بارے میں رائے ضرور دیجیے گا. ہمارا ای میل ایڈریس ہے media@tanveer.org. اگلے پروگرام تک کے لیے اجازت دیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.